ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جسے چاہا در کے بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ سب کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو لگ جائے گا ہم سب کا بھی بستر مدینے میں، کبھی تو لگ جائے گا ہم سب کا بھی بستر مدینے میں۔ دکھا دے خدایا وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے خدایا وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار سادات اعظم محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، جس مقصد کی تحت اس محفل پاک کو سجایا گیا، منعقد کیا گیا، الحمدللہ آپ اور ہم اس مقصد سے واقف ہیں۔ یہ محفل پاک جسے اللہ اور اس کے محبوب کے مہمانوں نے شکرانے کے طور پہ منعقد کیا ہے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے اس محفل کو سجایا ہے، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں اپنی گفتگو اور بیان شروع کرنے سے پہلے یہ خوش نصیب جو زیارت حرمین طیبین کے لیے جا رہے ہیں، وہ چاہے میری آواز سنیں یا نہ سنیں،
لیکن میں اپنی طرف سے آپ تمام حاضرین کی طرف سے ان کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ایک بار نہیں بلکہ 100 بار مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اس سفر کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے، اور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دارین کی سعادتوں کا ذریعہ اور سبب بنائے اور مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں در رسول سے بلاوا آتا ہے، اور جو اس سفر پر جاتے ہوئے قدم قدم پر جھومتے جاتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ یہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، انہیں حدیث پاک میں لفظ دیا گیا وفد کا، یہ وفد ہیں، اور اس وفد کا آسان سے آسان تر معنی یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اور مہمان بھی ایسے کہ یہ بن بلائے نہیں بلکہ بلائے ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر بن بلائے جائیں تو معاملہ اور ہے، اور بلائے ہوئے جائیں تو معاملہ اور ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ بڑا خوشی کا موقع ہے۔ ذرا سا بھی اگر غور کیا جائے تو خوشیاں تو زندگی میں آتی ہی ہیں، احساس ہو یا نہ ہو خوشیاں زندگی میں آتی ہی ہیں، اور یہ صدقہ اللہ کے حبیب کا ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو زندگی میں کوئی نہ کوئی خوشی کا موقع ملتا ہی، اور الگ الگ خوشیاں جو ہیں ان کے نام بھی الگ ہیں اور خوشیوں کے انداز بھی الگ ہیں۔ باقی خوشیاں اگر نہ بھی ہوں تو 2 عیدیں، عیدین، یہ خوشی کے دن ہیں، اور پھر وہ راتیں، وہ دن جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس امت کو عطا فرمایا، اور جس میں اگر کوئی 2 نفل بھی پڑھ لے تو 400 سالہ عبادت کے برابر ہو جائے۔ یہ شب قدر ہے، شب برات ہے، عاشورے کا دن ہے، عیدین، اور پھر مہینوں میں دیکھیں تو رمضان کا مہینہ، حج کا مہینہ، یہ سب خوشی کے موقع ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ خوشی اسی کو ہوگی جو ایمان والا ہے، اور اس کے سوا اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اولاد کا ملنا یہ بھی خوشی، اور پھر اولاد ملنے کے بعد اس کے لیے جو جو موقع آتے ہیں، چاہے وہ ختنہ کا موقع ہو، چاہے وہ اس کی شادی کا موقع ہو، یہ سب خوشی کے موقع ہیں۔ اور دنیاوی اعتبار سے آدمی کے پاس مال نہیں ہے، مل جائے تو یہ بھی خوشی، بے شمار خوشی کے موقع، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، کیونکہ ہم پورے جگ پر اپنے ایمان اور عقیدے کو ظاہر کر کے اور گلی گلی، شہر بشہر، قریہ قریہ یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، یہاں جو ملا وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا، اور عالم برزخ میں جو ملے گا صدقہ مصطفیٰ کا، اور حشر میں جو ملے گا صدقہ مصطفیٰ کا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی جائیں گے تو صدقہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جگ سارا ہے ہی مصطفیٰ کا، یہ ساری کائنات، ساری بہاریں میرے اور آپ کے آقا کے صدقے میں ہیں۔ اس لیے تو عاشقوں کے امام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ باقی ہے ہی کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور پھر بڑی مشہور زبردست ایمان افروز نعت ہے، اور اس میں یہ بند بھی ہے جو ایک مومن اعلان کرتا ہے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہوں یا نہ ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس طرح کے جملے بولتا رہوں گا بیچ میں، اور یہ جملے ہر آدمی سمجھ لے یہ بھی امید نہیں رکھنی چاہیے، غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ حقیقتیں ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔
ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو جوابات تو بے شمار ہوں گے. دنیا ہے اور ہم ہیں. تو کوئی یہ سمجھے گا کہ یہاں آئے ہیں مال بنانے کے لیے، جاگیر بنانے کے لیے، حکومتیں کرنے کے لیے، وزارت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، زراعت کرنے. ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. ایک مومن کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آئے ضرور ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں آئے. ہم آئے یہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے. تو جب اگر یہ یقین ہو تو پھر مومن کا ہر کام ہو رسول کے لیے. اور یہی ہے کمال ایمان. اللہ ایسا ایمان اور اس طرح کی سوچ عطا فرمائے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یہ ایمان والا کہہ رہا ہے، دنیا کے لیے نہیں، بیوی بچوں کے لیے نہیں، مال و دولت کے لیے نہیں، کمانے لٹانے کے لیے نہیں، بچانے اور پھر کھپانے کے لیے نہیں، بلکہ مومن تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں. اچھا یہاں آئے ہیں تو یہاں ہمیشہ تھوڑے رہیں گے. ایک نہ ایک دن جائیں گے تو قبر میں، اور پھر ایک دن آئے گا قبر سے اٹھیں گے. تو پھر سوال یہی ہوگا کہ اب اٹھے کس لیے؟ اب یہاں تم اٹھے کس لیے؟ تو یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں اس میں بھی کئی ایسے ہیں جو کہیں گے جنت کے لیے. عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج پڑھے ہیں اور کافی محنتیں کی ہیں. ہم یہاں اٹھے ہیں اس لیے کہ جنت میں جائیں. لیکن جو عاشق ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ یہاں جنت کی بات نہیں کریں گے. وہ وہاں بھی کہیں گے یا رسول اللہ اٹھے یہاں تمہارے لیے. یعنی ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں. یہ ہے ایک مومن کی شان، جس کا ہر کام ہو کس کے لیے؟ رسول کے لیے. اور جو کام بھی اللہ کے رسول کے لیے ہے وہی خدا کے لیے، وہی خدا کے لیے ہے. تو الحمدللہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. خوشیاں ساری ملی مصطفیٰ کے صدقے میں. لیکن موقع مال کے حساب سے بات کر رہا ہوں. کوئی باتیں تو کرنی ہے نہیں. شکرانے کی محفل ہے. جو بھی ذکر کریں گے یہ جو خوش نصیب جا رہے ہیں ان کی طرف سے شکرانہ ہوگا، اور ہمارے لیے الحمدللہ یہ ذریعہ نجات ہے، ذکر ہے. الحمدللہ اللہ کرے زندگی پوری ذکر میں گزرے. یہی تو زندگی ہے. بھئی دیکھیے ہم یہاں جب تک بیٹھے ہیں یہ ذکر میں بیٹھے ہیں، اور رب نے تو زبان دی ہی اس لیے ہے کہ یہ زبان کھلے تو ذکر کے لیے کھلے، ذکر کے لیے کھلے. اور ایک صاحب درد نے تو اس کا یوں خلاصہ کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ زبان تا درد ہاں بود جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر. یعنی جب تک منہ میں زبان ہے اور بول سکتی ہے تو پروردگار عالم توفیق دے کہ مصطفیٰ کی ثنا میں بولے. یعنی بولے نہیں، اگر بولے تو ثنا مصطفیٰ. یہ ہے مومن کی شان. تو یہ ساری خوشیاں ملی مصطفیٰ کے صدقے میں. سوال میرا یہ ہے، بڑا مشہور سوال ہے، بڑا آسان سوال ہے، اور اس سے بھی زیادہ آسان جواب ہے. ایک صاحب مومن کے لیے ان ساری خوشیوں میں اگر مومن ہے تو سب سے بڑی خوشی یہ خوشی ہے. کون سی؟ زیارت حرمین طیبین کی سعادت. اس سے بڑی کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے بڑی خوشی کا موقع یہ ہے کہ کسی کو یہ مژدہ ملے کہ چل بلاوا آ گیا. کسی کو یہ مژدہ ملے چل مسافر. اب یہ ہے مسافر، لیکن یہ مسافر کسی دنیاوی ملک اور کسی دنیاوی چمکتے دمکتے بارونق شہر کی طرف نہیں، بلکہ اسے بلاوا آیا اور کہا جا رہا ہے چل کدھر؟ تو جواب یہی آئے گا شہر مصطفیٰ کی طرف. چل اس سرزمین کی طرف جہاں خدا کا گھر ہے، اور اسی سرزمین پر اس گھر کا در ہے. گھر بھی وہاں، در بھی وہاں. اللہ کی شان تو دیکھیں، رب نے گھر بنایا مکے میں اور در رکھا مدینے میں. اب ظاہر بات ہے ملتا جو بھی ہے وہ گھر سے ہے، لیکن گھر سے کھڑکیوں سے کوئی نہیں بانٹتا، در ہی سے دیتا ہے، در ہی سے ملتا ہے.
خدا دے رہا ہے، خدا کے گھر سے مل رہا ہے، سارے جگ کو مل رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ خدا بھی یہ فرماتا ہے کہ لینا ہے تو در پہ آؤ۔ مولا در ہے کہاں؟ تو عاشقوں کے امام نے بتا دیا، خدا، خدا کا یہی ہے در، یعنی در رسول ہی خدا کا در ہے۔ خدا کا در، در رسول کے سوا کوئی در نہیں۔ اور یہ فیصلہ تو یہ کیا ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور اگر یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں، کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ملتا ہے در رسول سے، اور اس پر مہر لگا دی خود مصطفیٰ جان رحمت سے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا واللہ یوتی انا قاسم، فرمایا دیتا رب ہے، بانٹتا میں ہوں۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ دیتا تو رب ہے لیکن بانٹتا تو اب ملے گا کہاں سے؟ ملے گا اسی سے جو بانٹتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر دنیا کی مثالیں بھی دیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں ہم جس کو کہتے ہیں شیرینی، آپ جو بھی کہیں، اور یہ مجلس کے بعد جب تقسیم ہوتی ہے تو تقسیم کرنے والا بانٹ رہا ہے، کیا یہ شیرینی اس کی ہے؟ اس کی نہیں ہے، یہ اس کی ہے جس نے محفل سجائی، جو اس محفل کے لیے شیرینی لے آیا، اس کو تو تھما دیگا بانٹ۔ اب اگر شیرینی لینی ہے تو صاحب خانہ کے پاس جا کے نہیں کہیں گے شیرینی دے، لینی ہے تو اسی سے کہا کہ تو دے، کیونکہ ہے تو اس کی لیکن بات تو رہا ہے۔ یہ ساری کائنات رب کی ہے، خالق خدا ہے، لیکن رب نے کائنات کی نعمتوں کو تقسیم کرنے کے لیے در رسول کو مقتدی کر دیا، اور فرمایا لینا ہے تو پھر جاؤ در رسول پہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو سب سے بڑی خوشی یہی، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، یہ خوشیاں ملتی ہیں، ضرور ملتی ہیں، لیکن خوشی سے پہلے طلب سچی جو ہے نا یہ ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے حدیث پاک میں 3 لفظ آئے ہیں۔ بھئی کوئی بھی چیز اگر حاصل کرنا ہے، کوئی بھی اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے جو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے، بھئی ہمیں حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، یا یہ کہ حضور کی خواب میں زیارت کرنی ہے، یا یہ کہ اپنے آپ کو سچا غلام بنانا ہے، سنتوں کا پابند بنانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور باقی جائز دنیاوی چیزیں جو بھی رکھ لیں، لیکن اگر کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو حصول مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حاصل نہیں ہوگا، اللہ فضل فرمائے تو وہ تو یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو عطا فرما سکتا ہے، لیکن راستہ یہ بتا دیا۔ اور وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من طلب جد وجد، حالانکہ یہ ایک حدیث ہے، یہ پوری حدیث ہے، اور اس کے جملے 3 ہیں، من طلب، من طلب ایک بار، جد 2، وجد۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو سچا طالب بنا، جو سچا یعنی جسے طلب ہوئی سچی، زبانی نہیں، دل کی گہرائیوں سے اندر سے یہ آہ نکلی کہ مولا دکھا دے، مولا دکھا دے، یہ طلب ہے۔ اور جب یہ طلب ہو سچی تو صرف طلب سے نہیں بلکہ اب کیا کرے، جد، کوشش کرے،
کوشش کرے، کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی کی کوشش یکساں ہو، نہیں، جتنی کر سکے، جتنی کر سکے۔ اور سیرت پڑھ لیں، ایک بڑھیا 70 سال کے بعد حج پہ گئی تھی، بالکل کتابی بات ہے، کوئی افسانہ نہیں، بڑھیا رہنے والی، چاہے جہاں کی ہو، چاہے بغداد کی ہو، چاہے کسی اور شہر کی ہو، بڑھیا تھی، 70 سال کی جب ہوئی تب حج پہ جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا 70 سال، تو فرمایا غریب تھی، ہوش سنبھالا تب سے طلب ہوئی، ہوش سنبھالا، اور جب مجھے پتا چلا کہ زمین پر بھی کوئی رب کا گھر ہے، اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ اسی گھر کا کوئی در ہے، اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ جو جہاں وہاں گیا وہ جنتی ہے، اس نے کہا جب مجھے یہ پتا چلا کہ کہیں جنت کا وعدہ ہے، کہیں خود جنت بھی ہے۔ یہ جملے کوئی ایسے نہیں جو آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ مدینے میں جنت ہے یا نہیں؟ ایک بھی نہیں، 2 ہے۔ مدینے شریف میں جنتیں 2 ہیں، ایک کا نام ہے جنت البقیع اور دوسری کا نام ہے ریاض الجنہ۔ اب اس کی تشریح میں جائیں گے تو تشریح تو ہو سکتی ہے، بقیع سارا جنت، ادھر سارا کا سارا جنت کا معاملہ، یہاں جنت کی کیاری، اور یہ جنت کی کیاری ہے کہاں؟ مسجد کے اندر، اور مسجد کے اندر بھی ساری مسجد میں نہیں، ایک گھر اور ایک طرف منبر، اور منبر کے پاس مصلی، گھر مصلی کے بیچ میں جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری، اور یہ ہے مسجد نبوی میں۔ بھئی مکہ المکرمہ میں جو مقامات ہیں نا، اگر ایک ایک مقام کی وضاحت کی جائے تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں، یہ سب بابرکت جگہیں، باقی تو خیر اپنی جگہ پہ خود جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو دیکھیں تو وہاں کتنے مقامات ہیں، اور ہر مقام کی شان جدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ، اللہ گھر سے پاک ہے، ان اول بیت وضع للناس، گھر اللہ کا ہے اور بنا ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ عجیب حکمت ہے، اللہ گھر سے پاک ہے، وضع للناس، گھر اللہ کا، بنا کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور اس گھر کی شان ہے ہدی للناس، ساری دنیا انسانیت کو ہدایت یہیں سے مل رہی ہے۔ اور اس گھر کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جب تک یہ گھر ہے تو دنیا ہے، اور جس دن یہ گھر نہیں رہے گا دنیا بھی نہیں رہے گی۔ آج کی سائنس اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جہاں یہ گھر ہے، پوری روئے زمین کا یہ سینٹر ہے، اصل ہے، اصل زمین وہیں سے پھیلی۔ اور پھر ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ زمین نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ اس وقت جہاں اللہ کا گھر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ارادہ فرمایا جہاں بیت اللہ ہے وہیں جھاگ اٹھے، اور وہ جھاگ پھیلے اور یہ زمین بن گئی۔ تو زمین کی اصل ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر زمین کی اصل ہے، اور یہ زمین جو ہے نا مٹی، اور انسان بنا مٹی سے، اس لیے انسان چاہے دکھن میں رہے، چاہے اتر، چاہے پورب، چاہے پچھم، لیکن سب کا رخ اسی طرف ہے، کیونکہ اصل وہی ہے، اصل وہی ہے۔ اور ساری زمین جو ہے حقیقت میں، اگر یہاں دیکھو بحثیں نہیں کی جاتی، کیونکہ بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، بحث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی مانے یا نہ مانے لیکن جھکنا پڑے گا، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن جھکنا پڑے گا۔ اس کی ایک میں ہلکی سی مثال دے دوں، کمپاس ہے نا، کمپاس، یہ کمپاس اسکول میں جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جیومیٹری،
یہ بچے جو کمپاس سے کھلونے بناتے ہیں، کاغذ پہ گول دائرہ نکالتے ہیں اور یہ کمپاس کی سوئی کاغذ کے بیچ میں رکھ کر کے پھر گھماتے ہیں اور دائرہ بن جاتا ہے۔ اب جو دائرہ بنا، یہ تو دائرہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دائرے کے بیچ میں جو نقطہ ہے یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے اور باقی ہے دائرہ۔ اب دائرے کا معاملہ یہ ہے کہ دائرے پہ جو بھی چلے، جس حال میں چلے، دائرے میں چلنے والا مرکز کی طرف جھکا ہوا چلے گا۔ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ یہ جو روڈ پہ موڑ آتا ہے نا، موڑ، روڈ پہ موڑ، اس موڑ پہ جب گاڑی آتی ہے تو گاڑی بالکل جھکتی ہے، جھکتی ہے یا نہیں؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کے گھر کی طرف جھک رہی ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور کوئی مانے یا نہ مانے، وہ مرکز ہے۔ ساری کائنات میں دائرے چاہے جتنے بڑھ جائیں اور چاہے جتنا یہ دائرہ پھیل جائے، اس دائرے پہ گھومنے والے چاہے جو ہوں، چاہے جیسے ہوں، انہیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن جھکاؤ سب کا مرکز کی طرف ہے اور وہ ہے بیت اللہ، اور یہ ہے زمین کی اصل۔ انسان بھی بنا ہے زمین سے، اور اس گھر کی شان یہ ہے کہ پوری کائنات میں انسان جب رب کی بندگی کرتا ہے تو عبادت رب کی ہے اور سمت چاروں طرف سے منہ کدھر کیا؟ کئی نماز جب پڑھتے ہیں تو منہ کدھر کرتے ہیں؟ اتنا تو ہر مومن، بھائی باقی نماز نہیں، عید تو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا یہ یہاں تو اللہ عالم بعض جگہوں پہ دستور ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں مومن اور بڑی عمر والے ہیں اور گریجویٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن امام پر یہ پابندی لگا دی کہ نیت کروانا۔ اب بتائیے، جس کو نیت کرنا نہیں آتا وہ میت کے لیے دعا کیا پڑھے گا؟ آئے ہیں نماز پڑھنے اور آئے ہیں عید پڑھنے، اور یہ ضروری ہے کہ امام کیا کروائے؟ نیت کروائے، اور وہ بلند آواز سے کہتا ہے نیت کر لو۔ تو کیا یہاں یہ سوچنے کا موقع نہیں تھا؟ قربان جان، سبحان اللہ، واہ 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 مصطفیٰ کے غلام، جب تجھے نیت ہی کا پتہ نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ خیر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نیت جب کرواتے ہیں تو کہتے ہیں منہ میرا کس کی طرف؟ کعبے کی طرف۔ پوری دنیا والے کہتے ہیں منہ میرا، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے اس کو مرکز بنایا، مرکز بنایا۔ اب اصل بات عرض کر رہا ہوں، ساری جگ میں، اور دیکھیں مسجدیں جتنی بنی، مسجدوں کے محراب، منبر کعبے کی طرف، نمازی کا منہ کعبے کی طرف، یمن والوں کا اتر، شام والوں کا دکھن، ہند والوں کا مغرب، جدے والوں کا مشرق، اور پھر یہ 4 سمتیں ہیں اور ہر سمت کے کونے ہیں، اور یہ تو چاروں طرف کا معاملہ ہے۔ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں جدھر کھڑے ہو جاؤ سامنے بیت اللہ ہے، چاروں طرف دائرہ بنا ہے، سب کہتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف کیونکہ مرکز ہے اور سب کا منہ اسی کی طرف ہے۔ اور میں عرض کر دوں، اور یہ بڑی پتے کی بات ہے، جب سب نے منہ کیا کعبے کی طرف تو کسی نے پوچھا کعبہ بتا تیرا منہ کس طرف ہے؟ سب کا منہ تو کعبے کی طرف ہے۔ ایسا تو نہیں کعبہ سنتا نہ ہو، کعبہ بولتا نہ ہو، کعبہ تو کعبہ، یہ جو حجر اسود ہے نا، حجر اسود، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے جس نے بھی اسے چوما، پھر چاہے آگے بڑھ کے بوسہ دینے کا موقع ملا یا اس نے اگر صرف ہاتھ میں چھڑی تھی اور چھڑی یوں کر کے بوسہ دے دیا، ہاتھ یوں کر کے بوسہ دیا، حجر اسود کو سلام کیا، حجر اسود منا پتھر، پتھر کو سلام، پتھر کو یعنی اس طرح بالکل جب مقابل آیا ہے وہیں سے طواف کا چکر شروع ہوتا ہے۔ اسی حجر اسود کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا پتھر مت سمجھنا لہو عینان، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، یہ تجھے دیکھ رہا ہے اور یہ
تیری بات سن رہا ہے، اور پھر جس نے بھی اسے بوسا دیا، استلام کیا، چاہے دور سے چاہے قریب سے، چاہے ہاتھ یوں کر کے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن یہ اس کے لیے شاہدی اور گواہی دے گا، اور یہ شفاعت کرے گا اور کہے گا مولا یہ آیا تھا، اس نے بوسا دیا تھا، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اسے نہ دیکھ، میرے بوسے کو دیکھ، بخش دے۔ یہ بیت اللہ میں پھر بات بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی تو بہت زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے، لیکن بڑھانا مقصد نہیں، بس یہ شکرانہ ہے، شکرانہ ہے، سب کا رخ ہے بیت اللہ کی طرف۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا تو الحمدللہ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اور میں یقین سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پہنچ گئے اس چیز تک۔ کعبہ یعنی جب یہ پتھر دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو کعبہ دیکھتا سنتا نہیں کیا؟ بے شک، بالکل۔ اور یہ کعبہ بھی کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ آپ نے حج کے موقع، یہ تو عمرے کا موقع ہے، حج کے موقع پہ آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یعنی زنجیریں دے کر کے بھیجے گا، فرمائے گا فرشتوں جاؤ اور میرے گھر کو لے آؤ، زنجیروں میں چاروں طرف سے زنجیریں ڈال کے لے آؤ جنت میں۔ فرشتے جب پہنچیں گے اللہ کے گھر کو اور کہیں گے چل، تو وہ کہے گا حکم ہے، تو فرشتے کہیں گے رب نے حکم دیا، تو بیت اللہ کہے گا رکو، اور پھر بیت اللہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ میرے مولا میرا ایک سوال ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی یہی، وہ کہے گا رب سوالی، اے میرے رب میرا ایک سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پاک گھر تیرا سوال کیا ہے؟ تو بیت اللہ کہے گا جنت میں جانے کے لیے اور یہ فرشتے لینے آئے ہیں، سوال یہ ہے کہ نہیں جاؤں گا۔ تو رب ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو بیت اللہ کہے گا جس نے مجھے اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا ان سب کو میرے ساتھ کر دے تاکہ سب کو لے کے پھر جنت میں جائے۔ شفاعت کی یا نہیں کی؟ حجر اسود شفاعت کر رہا ہے، اللہ کا گھر شفاعت کر رہا ہے، اور جن کے صدقے میں یہ بنے لوگ کہیں وہ شفاعت نہیں کریں گے، بے عقلی نہ سمجھی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اگر میرے آقا نہ ہوتے تو بیت اللہ ہوتا، حجر اسود ہوتا، یہ حج، یہ عمرہ، یہ ایمان، یہ ایقان، یہ اللہ کی نعمتیں کچھ بھی نہ ہوتی۔ جب مصطفیٰ صدقے میں سب بنا ہے تو یہ شفاعتیں کر رہے ہیں، اور حدیثوں سے ثابت ہے، اسے مان رہے ہیں۔ اور جب آئی میرے آقا کی شفاعت کی بات تو نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کوئی شفیع نہیں، عمل سے بھائی عمل کا منکر کوئی نہیں ہے، عمل بے شک اچھا ہے، لیکن عمل بھی وہ اچھا ہے جو جان والا ہو۔ عمل ہے اور جان نہیں ہے تو یہ عمل کام نہیں آئے گا۔ عمل میں جان عشق مصطفیٰ ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ تو حجر اسود دیکھ رہا ہے، بیت اللہ بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پہچان رہا ہے، اور پھر کہے گا نہیں جس نے میرا حج کیا سب چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے گھر تیرا سوال قبول ہے، سب کو لے جا۔ اب ہے کوئی جو بتا سکے کہ وہ کتنے ہوں گے؟ ہے کسی میں ہمت؟ کیونکہ یہ تو حضرت آدم کے زمانے سے معاملہ چل رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا۔ باقی اگلی امتیں، انبیاء، انہیں اگر نہ بھی لیں، میرے آقا کی امت میں کتنے خوش نصیب گزرے جنہوں نے کتنے حج کیے، کتنی بار کی، یا ارب خرب کا کوئی سوال نہیں، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، لیکن خدا کا گھر کہہ رہا ہے سب کو لے جاؤں گا، اور رب فرمائے گا لے جا۔ اور اب آگے سنیں، حدیث پاک ہے، اب جب حکم ہوگا کہ سب کو لے جا تو بیت اللہ کہے گا نہیں مولا ابھی بھی جی نہیں بھرا، تو پھر اب کیا سوال ہے؟ تو حقیقت میں بالکل حقیقت ہے، کوئی اس کو افسانہ نہ سمجھے، اللہ یقین عطا فرمائے۔ اور ہمارا تو سارا دار و مدار یقین پہ ہے، یقین ہے تو سب ہے، اور نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ تو وہ بیت اللہ کہے گا کہ جو آئے جنہوں نے دیکھا وہ تو مولا تو نے ان کی اجازت دے دی، لیکن کچھ ایسے تھے جو آنے کے طالب تھے لیکن کسی سبب سے آ نہ سکے۔
طلب سچی تھی، تڑپ سچی تھی، آنے والوں کو دیکھتے تو روتے تھے، رات کو نیندیں اجاٹ ہو جاتی تھی، کوششیں بھی کرتے تھے لیکن مولا آ نہ سکے، وہ طالب سچے تھے، کوششیں کی نہ پہنچ سکے، تو رب فرمائے گا جس جس کی طلب سچی تھی اس کو بھی لے گا۔ اور یہ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا فضل، رب جس پہ فضل فرما دے۔ معاملہ تو صاحب یہی ہے، کچھ گئے اور کچھ بھی نہیں ملا، کچھ نہیں گئے اور سب کچھ مل گیا، کہ ستا ہی سرفراز تھا کہ روندہ ہی رہا۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بیت اللہ بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اس پر میں ایک تھوڑی سی دلیل عرض کر دوں۔ میرے آقا جب ہجرت فرما کے جا رہے تھے، اپنے کاشانے سے نکلے، صدیق اکبر کا انتظار ہے، ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں ایک مقام آیا، وہاں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کو دیکھا، اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کے فرمایا اے اللہ کے گھر، یہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اے اللہ کے گھر، میری قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو مجھے تجھ سے پیار اتنا تھا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ فرما رہے ہیں اے اللہ کے گھر، اے اللہ کے گھر۔ کئی مقامات پہ میرے آقا نے اللہ کے گھر کو یوں مخاطب کیا ہے، اور کبھی تو دور کبھی قریب۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ بالکل بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں او اللہ کے گھر، رب کی بارگاہ میں تیرا مقام بہت اونچا ہے، لیکن تجھ سے بھی اونچا مقام بندہ مومن کا ہے۔ لیکن ہو کوئی بندہ مومن، اور بندہ مومن کیسا؟ محی الدین جیسا، معین الدین جیسا، یہ ہے بندہ مومن ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا ہوگا کہ قوم نہ نکالتی تو میں نہ جاتا، تو ہمارا تو ایمان یہ گواہی دیتا ہے کہ بیت اللہ شریف سے جب میرے آقا نے یہ فرمایا ہوگا تو بیت اللہ نے بھی تڑپ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ، صدیاں ہوئی انتظار تھا اور آئے بھی ہیں اور جا رہے ہیں۔ کیا نہیں کہا ہوگا؟ صدیاں ہوئی، مجھے لوگوں نے بت قدا بنا دیا اور یہاں پر بت نصب کی، آپ آئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ اہل دل سے پوچھیں، جب بیت اللہ نے یہ عریضہ رکھا تھا تو رحمت للعالمین نے، غیب کا نبی نے بھی جواب دیا ہوگا کہ گھبرا مت، جا نہیں رہا ہوں، ایک دن آؤں گا، اور جا رہا ہوں، صرف دو جان ہیں سامنے سنے نزہما فی الغار۔ بیت اللہ گھبرانا مت، لیکن جب اللہ کا نبی آئے گا تو 10,000 کو لے کے آئے گا، اور پھر وہ دن بھی تجھے دیکھنا پڑے گا کہ دشمن نظارے دیکھتے ہوں گے، اور جس بلال کو تیری گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا، میں وعدہ دیتا ہوں کہ اسی بلال کو چھت پہ چڑھاؤں گا، اور وہی بلال اذان دے گا جو اذان 4 گانگی عالم میں گونجے۔ بیت اللہ بھی سن رہا ہے، بیت اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اب اصل بات پر آ رہا ہوں، اسی بیت اللہ سے پوچھیں کہ سب کا منہ تو تیری طرف ہے، تیرا منہ کدھر ہے، تیرا رخ کدھر ہے؟ تو بیت اللہ جواب دیتا ہے میزاب دیکھ، اگر میرا رخ دیکھنا ہے تو میزاب دیکھ۔ میزاب نہیں سمجھے، پرنالہ، اور یہ پرنالہ جو ہے اس کے نیچے جو آیا گویا جنت میں ہے، اور یہ ہے بھی حتیم میں، اور حتیم میں جو ہے وہ گویا جنت میں ہے، اللہ کا، وہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ میزاب یعنی بیت اللہ شریف کی چھت سے جو پانی گرتا ہے اسے پرنالہ عربی میں کہتے ہیں میزاب، اور اس میزاب جو ہے اس کا رخ ہے اتر کی طرف، اور اتر کیا ہے؟ مکہ پاک کے اتر میں کیا ہے؟ تو جنہوں نے دیکھا وہ کہیں گے اتر مدینہ ہے، نام تو مدینہ کا لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پرنالہ جہاں سے میہ کا پانی برس رہا ہے، اور یہ صرف میہ کا پانی نہیں، جہاں سے رحمت برس رہی ہے، یہاں پہ برکت برس رہی ہے، جہاں پہ مغفرت برس رہی ہے، جہاں سے انعام برس رہے ہیں، گویا کہ رب کی بارگاہ سے آئے اور کعبے کی چھت پہ چھائے اور پرنالے سے نیچے آئے، اور جب نیچے آئے تو پرنالے نے یہ کہا کہ آئے تو ادھر سے ہیں لیکن لینا ہے تو ادھر جا۔
یہ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور اگر یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو گویا کہ گھر مکے میں ہے اور گھر، اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں گی جو جانے والے ہیں کہاں جائیں گے؟ جگہیں تو دو ہی ہیں، کوئی تیسری جگہ تو اس کا تعین ہی نہیں، یا اللہ کے گھر یا اللہ کے گھر کے در۔ تو گھر ہی پہ جا کے آ جاتے، در کیوں گئے؟ تو اس میں بھی دو جماعتیں ہو گئی، جنہوں نے کہا کہ بس در دیکھ لیا چلو بالکل خالی گئے اور خالی آئے، اور جنہوں نے کہا نہیں گھر تو آئے ہیں لینا ہے تو در جائیں گے، اور پھر جب آئے در رسول پہ تو میرے آقا نے مالا مال کر دیا، مالا مال کر دیا وہاں۔ اب یہ کوئی ایک ٹاپک یا ایک مضمون پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، برکت کے لیے جو میں نے آیت پڑھی اس کا میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، حالانکہ حقیقت میں وہ آیت جو ہے اسی موقع اور اسی محل کے بالکل مناسب ہے، اسی کے لیے وقت ساتھ دے گا تو میں ترجمہ تو ضرور کروں گا، اس کی تشریح عرض نہیں کروں گا۔ میں نے برکت ہی کے لیے اسے پڑھا ہے، اور یہ محفل تو ہے ہی برکت کے لیے، یعنی ہم یہاں ان سے دعائیں لینے آئے ہیں اور ان سے یہ عرض کرنے آئے ہیں کہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہم آج آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب آسان کرے، قبول فرمائے، اور آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں اللہ اکبر کس زبان میں طاقت ہے جو اس کی کما حق شان بیان کر سکے۔ اللہ کا گھر ہے اور محبوب کا در ہے، شہر مکہ ہے، شہر مدینہ ہے، اور یہ دونوں جگہیں وہ ہیں کہ آج بھی دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں اوپر بھی جا کر کے کوئی دیکھے تو اگر اوپر سے بھی کوئی چیز چمکتی نظر آتی ہے تو یا تو مکہ نظر آتا ہے یا مدینہ نظر آتا ہے، نور ہی نور ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو لوگ جا رہے ہیں، اللہ کرے سب بار بار جاتے رہیں۔ اب حدیث سن لیں کیونکہ کافی وقت بھی ہو گیا، اور یہ حدیث میں برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ الحج والعمرہ ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ یہ حج اور عمرے کا فائدہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ کیا فائدہ بتایا گیا؟ کہ حکم دیا میرے آقا نے، یعنی تابع الحج والعمرہ، حکم دیا اگر رب نے طاقت دی ہے تو حج کے بعد عمرے کے بعد پھر عمرہ حج کرتے رہو، یعنی حج اور عمرہ کرتے ہی رہو۔ یہ آسان ترجمہ ہے، تابع الحج والعمرہ، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد یہ حج عمرہ کرتے ہی رہو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس استطاعت ہو۔ فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو، اور پھر اس کا فائدہ یہ بتایا کہ یہ حج اور عمرہ دو چیزوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، دو چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز ہے فقر، اور فقر کا معنی یہ غریبی۔ تم حج عمرہ کرو اللہ غریبی ختم کر دے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، اتنا خرچہ ہوگا غریب ہو جائیں گے، پر میرے آقا فرمانے آ کر کے دیکھو غریب نہیں، اگر غریب ہو تو امیر ہو جاؤ گے، اگر یقین ہو تو قسم رب کی امیر بن جائیں گے، امیر۔ اور کئی لوگ بنے لیکن بنتے یقین سے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارا فقر، تمہارا فاقہ، تمہاری غریبی، تمہاری مسکینی، یہ تنگ دستی، تم حج عمرہ کرو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا۔ اور دوسرا فرمایا الذنوب، تم نے اگر گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اور مثال بھی دیے کیسے؟ فرمایا کما ینفی الکیر خبث الحدید، فرمایا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو اتار دیتی ہے ویسے حج اور عمرہ فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ لوہے پہ اگر زنگ چڑھ جائے اور اسے آگ میں ڈال کے تپایا جائے تو زنگ اتر جائے گا اور لوہا صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اور زنگ اتارنے کا طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ یہ لوہے کا زنگ گھسنے سے تھوڑے جائے گا، اس کو تو آگ میں ڈال کر کے اور پھر اس زنگ کو جلانا پڑے گا، تب زنگ دور ہوگا۔ اور اسی طرح صرف لوہا ہی نہیں،
یہ سونا چاندی اس پہ جو میل آ جاتا ہے اس کو بھی آگ میں رکھ کر کے تپا کر کے اور میل جھڑ جاتا ہے، پھر وہی چمک آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ایمان والوں کو کہا گیا ایسے چمکو گے نہیں، تپنا پڑے گا، اور جب تپنا ہے تو آ جاؤ میدان عرفات میں، آ جاؤ مکہ پاک میں، مدینے پاک میں، کرو حج، کرو عمرہ، یہی تپنا ہے۔ تمہاری غریبی بھی بھاگے گی اور تمہارے گناہ بھی بھاگے گی، اور یہ وعدہ ہے میرے آقا کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حج جس نے کیا جنتی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جس نے اللہ کے گھر کو ایمان کی نظر سے دیکھا اس کے بارے میں فرمایا گیا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور ظاہر بات ہے جگہیں دو ہی ہیں، تیسری جگہ نہیں ہے۔ ابھی تو ہیں 3 جگہیں، یہ جہان ہے، بیچ میں قبر والا برزخ والا جہان ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ عالم آخرت میں جب پہنچا یہ انسان سفر کرتے کرتے وہاں جب پہنچا، فیصلے ہوئے، تو اس کے بعد جگہیں 2 ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام دوزخ ہے، 2 ہی، یا تو گیا جنت میں یا تیسری جگہ نہیں ہے۔ اور جب یہ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کے گھر کو ایمان کی نظر سے دیکھا دوزخ میں جائے گا نہیں، تو دوزخ میں نہیں جائے گا، تو پھر ایک ہی جگہ ہے جس کا نام ہے جنت۔ واہ بھائی واہ، میں تو اب سن رہا ہوں، یہ میری آواز 4-5 بار گونج رہی ہے، جیسے مقابلہ ہو رہا ہے، یعنی مقابلہ ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں تو سامنے یہ 5 بار بول کے بتا رہا ہے کہ بول چل مقابلہ کر، تو ایک بار بولے گا تو میں 5 بار اس چیز کو دہراؤں گا۔ لیکن چونکہ ہم اس کا مقابلہ تھوڑے کر سکتے ہیں، کمزور آدمی ہیں، پر ہم اگر مقابلے پہ آئیں گے تو ان کو تو صرف تھوڑا سا گھمانا پڑے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ اور میں اپنی بات کو اس چیز پہ ختم کر رہا ہوں، حج کیا تو جنتی بنا، اور جنت کب ملے گی؟ یہ دنیا، اس کے بعد پھر آخرت، پھر حساب کتاب، میدان محشر، اس کے بعد فیصلے، اس کے بعد جنتی، تب یعنی حج کو گیا جنت کب ملی؟ حشر کے بعد۔ اچھا یہاں تو یہ حال ہے، اور جب کوئی گیا خوش نصیب مدینے میں، گئے ہیں جو گئے ہیں ان سے پوچھیں، اور اللہ کرے سب جائیں، یعنی مکے میں تھے تو وعدہ تھا، وعدہ، اور بے شک حق ہے، اس میں شک نہیں، مکے پاک میں وعدہ تھا، اے غلام تو جنتی، جنت ملے گی مرنے کے حساب کتاب کے بعد۔ اور یہی جب پہنچا مکے مدینے میں تو میرے آقا نے فرمایا یہاں تو سودا جو ہے نا وہ نقد ہے، یہاں ادھار نہیں ہے۔ غلام سے فرمایا یہاں ادھار نہیں ہے، اور یہاں سودا نقد ہے، آیا ہے تو ابھی جیتے جی جنت میں پہنچا دیتا ہوں، اور جانا ہے تو چلا جا جنت کی کیاری میں۔ جو جنت کی کیاری میں گیا گویا جیتے جی جنت میں گیا، گیا یا نہیں گیا؟ بے شک گیا۔ اور جو نہیں مانتے ان کی بھی وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے، کئی یعنی گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر کوئی پیٹھ پر بھی سجدے کر رہا ہے، تھوڑی سی جگہ ملی شکر کر کے، لیکن وہاں پر سجدے تو کرنے ہی پڑتے ہیں، وہ جگہ ہی ایسی ہے۔ اور وہاں پر وہ جو ستون ہے، ایک ایک ستون کی طویل تاریخ ہے۔ اللہ وہاں جو اسی جنت کی کیاری میں، تو جب اس کیاری میں گیا تو کہاں گیا؟ جنت میں گیا یا نہیں گیا؟ بے شک۔ اور یہ جنت دی کس نے؟ میرے آقا نے۔ اب تو جنت میں گیا، ہو گیا جنتی۔ اچھا اس کے بعد لوٹ کر کے آیا، تو کیا ایسا تھوڑے ہے کہ جنت میں جائے اور پھر جنت میں جانے کے بعد کوئی نکلتا نہیں؟ جنت میں جانے کے بعد کوئی نکالتا بھی نہیں، نکالے کیسے؟ تو اب جنتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جنتی بھی بن گیا، جنت میں بھی گیا، لیکن چونکہ معاملہ دنیا کا ہے
اس لیے واپس لوٹ کر کے آیا، دوڑ کے باہر نکلا، جنت سے نکل گیا۔ اور یہ کچھ لوگ تو پلین سے اترتے ہی نکل جاتے ہیں، اور یہ نکلنا یہ ہے کہ جیسے پہلے زندگی تھی ویسے شروع کر دی تو سمجھ لو نکل گیا۔ اگر وہ زندگی چھوڑ دی اور پھر غلامی والی زندگی بسر کی تو زندہ ہے، لیکن جب تک زندہ ہے جنت میں ہے، جنت میں ہے، نکالتے نہیں۔ وہ ایسی شان ہے میرے آقا کی، جنت میں ہے۔ اور جنت وہاں کوئی مدینے میں ایک جنت تھوڑے ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بزرگ نے جب یہ بیان کیا، دو جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع ہے اور ایک یہ جنت کی کیاری ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ یعنی گردش کر رہی تھی کہ ایک تو چھوٹا ٹکڑا، جنت کی کیاری کتنا چھوٹا ٹکڑا ہے، اور جنت البقیع بھی کوئی اتنا بڑا نہیں۔ اور اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جنت البقیع، جنت کی کیاری، اور یہاں آدمی ایک وقت میں آتے ہیں 20 لاکھ، تو 20 لاکھ اس جنت میں سمائیں گے کیسے؟ چھوٹی سی یہ کیاری اور وہ جنت البقیع، اس میں یہ 20 لاکھ ایک وقت میں مسجد نبوی میں۔ اب یہ خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلا تو ایک مائی بیٹھی تھی دیوانی مجذوبہ، جو ادھر ادھر گلیوں میں گھومتی پھرتی رہتی تھی، ہاتھ میں چھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، اور کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، نہ کھلایا تو کوئی حرج نہیں، اور یہ اسی طرح کون جانے یہ کس مقام پہ فائز تھی اور در رسول پہ اس کا مقام کیا تھا۔ خبردار وہاں جا کر کے بڑے ادب سے رہنا پڑے گا، وہاں کی ہر چیز قابل ادب ہے، پھر وہ چاہے پرندہ ہو چاہے جانور ہو، مدینے کی ہر شے محبوب ہے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، اور یہ بالکل مسلمہ حقیقت ہے۔ ایک ساتھ گئے تھے حاجی صاحب، اور جب وہاں گئے مدینہ شریف میں جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، جیسے ہی کھانے کا وقت ہوتا ہے ایک بلی آ جاتی، اب اس نے اس کو کھلانا شروع کر دیا، مدینے کی بلی، لوگ دودھ پلاتے ہیں کھلاتے ہیں، اور حاجی صاحب نے دیکھا یہ تو خود آ جاتی ہے، بالکل جیسے ہی کھانا سامنے رکھا تو بلی آ گئی، یہ اسے کھلاتے رہے، چند دن رہے اور بلی مانوس ہو گئی، اور بلی جو ہے وہ بالکل جیسے کہ یہیں سے پالی ہوئی اس طرح۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لے جاؤں گا، اس بلی کو لے جاؤں گا۔ اب اس نے کارروائی شروع کی، ادھر ادھر پوچھا کہ یہاں سے اگر کوئی بلی لے جانا چاہے تو کیا کارروائی کرنی پڑے گی؟ اب بتا دیا کہ یہ کرنا پڑے گا، اور یہ کاغذات، یہ سارے انتظامات، پلین میں ٹکٹ، یہ وہ سب ہو گیا۔ اب اس نے کہا جانا ہے بلی گھر لے جاؤں گا، اور جس دن جانا تھا، جب یہ آخری سلام کے لیے پہنچا ہے اور اگلے دن نکلنا تھا، اب یہ آخری سلام کر رہا ہے کہ کل نکلنا ہے یا رات میں نکلنا ہے۔ اب یہ جب پہنچا میرے آقا کے دربار میں، مواضع رسول میں، اچانک جو نظر پڑی تو دیکھا بلی بیٹھی ہے، بلی بیٹھی ہے بالکل ادب سے۔ یہ حیرت میں ڈوب گیا کہ ماجرا کیا ہے۔ وہاں سے لوٹ کر کے آیا، ہوٹل میں جب آیا نیند نے غلبہ کیا، آنکھ لگی، اور جیسے ہی آنکھ لگی میرے آقا تشریف لائے، فرمایا دیوانے ارادہ تو کیا ہے لیکن ارادہ پورا نہیں ہوگا، مدینے کی بلی کو نہ لے جا۔ بلی نے مجھ سے آگے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی لے جانا چاہتا ہے اور میں جانا نہیں چاہتی۔ یہ شہر مدینہ ہے، اس میں تو اللہ بہتر جانے کون ہے، کیا ہے، کس حال میں۔ وہ عورت تھی، بڑھیا تھی، مجذوبہ تھی، اور اسی طرح گلیوں میں گھومتی رہتی تھی۔ اور یہ جس صاحب نے خیال کیا تھا دو جنتیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، اور یہ 20 لاکھ کا مجمع اس جنت میں سمائے کیسے، یہ اس کا خیال تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اتفاق سے وہ مسجد نبوی سے نکلا اور سامنے وہ بڑھیا آ گئی۔ اب یہ بوڑھی وہ مجذوبہ اپنے حساب سے جا رہی تھی وہ عورت، اور یہ قریب سے گزرا، اس کی نظر نیچے تھی، اپنی دھن میں جا رہی تھی۔ یہ بزرگ نکل گئے، اور جب یوں نکل گئے تو اس نے پیچھے سے کہا یا شیخ، پیچھے سے آواز دی او بزرگ، تو
تو یہ رکے اور مڑ کر کے دیکھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا چھڑی گھما کر کے کہ تو نے سمجھا ہے کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں، یہ تیری بھول ہے، مدینہ سارا جنت ہے۔ اس نے کہا مدینہ سارا جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مدینے میں گیا ضروری نہیں کہ بقی میں جائے تو جنت میں گیا، اور یہ جنت کی تیاری میں جائے تو جنت میں گیا، نہیں، مدینہ سارا جنت ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں مثال مدینہ۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، میری خاک یا رب نے برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، اور میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے پکار، دور و نزدیک کے سننے والے پکار، کانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، سهل علينا يا إلهي كل ساب بحرمة سيد الأبرار ساهل، اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم حبيبك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔